فقراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ذات وحدہ لا شریک کی عطا کردہ رمضان المبارک ماہ سیام برکتوں اور رحمتوں، مغفرت، بخشش، دوزخ سے نجات کا مہینہ ہمیں میسر ہے، اور برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، اور اس رمضان المبارک میں ہم فقرائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ، ان کا احوال اور ان کی بصیرت اور ان کی طرز معاشرت اور اصول فقر کے لیے عملی دستور اور عمل، اور اسپریچول اسلام اور پریکٹیکل اسلام کا وہ نادر نمونہ جس سے آج کی نوجوان نسل آگاہ نہیں، اور جناب مخدوم محمود مستوار کا قول جو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جناب ہمارے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ علم تصوف اور ہے لیکن وجود تصوف اور ہے۔ علم تصوف سے بندہ صوفی نہیں بنتا، بلکہ عقلی دلیلوں میں کھو کر وہ صوفیاء کی اس قلبی کیفیات و واردات کو نہ اپنے وجود میں وہ دیکھ سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لوگ صرف کتابیں پڑھ کر تصوف بیان کر کے اپنے آپ کو صوفی لکھتے ہیں، لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن نہ وہ خود کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو معرفت حاصل ہوئی، اور نہ خدا کی معرفت حاصل ہوئی، اور نہ اللہ کی جانب سے انہیں اختیار الوہی میسر آئے، اور نہ آئے وہ معاشرے میں کوئی اصلاح کا مقام کر سکے۔ وہ بس کتابیں لکھ سکے، ادارے بنا سکے، انہیں چلا سکے، لیکن خود اس دنیا میں آئے تو صحیح لیکن اپنے نفس کی پہچان کو نہ پا سکے، اور پھر شیخ کو نہ پہچان سکے، پھر صوفیاء، رسول پاک، اور پھر آگے خدا کو کیا انہوں نے پہچانا تھا۔ اللہ کا فضل و احسان ناچیز پر ہزار بار نہیں، میں کروڑ بار الف بار اس ذات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، ہر وقت سجدہ شکر بجا لا رہا ہوں کہ مجھ ناچیز کو تلاش حق میں کامیابی ہوئی، اور برے صغیر ہندوستان کے عظیم غوث زماں جناب سیدنا رسول شاہ حاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، سنگت، غلامی، بیعت رضوان ان کے دست مبارک پر کی، اور پھر انہوں نے مشاہدات باطن اتنے کروائے کہ سارے اشکال جو ہے وہ دور ہو گئے، اور پھر انہی مشاہدات کی تشریح میرے شیخ طریقت جناب مخدوم محمود مستوار نے کر کے میری تربیت و اصلاح کر کے، اور پھر حقائق و معارف دکھا کر سمجھا کر مجھ ناچیز حقیر کو
انسانیت کی فلاح کے کام پر مامور کیا، جو الحمدللہ 30 سال سے جاری و ساری۔ تو اتنا جناب سیدنا رسول شاہ حاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مخدوم محمد مسوار نے قلب پر توجہات کی کہ ایک شخص بس کوئی 10-15 منٹ گفتگو کرے تصوف پر تو ناچیز کو پتہ چل جاتا ہے یہ صوفی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ کتابوں کے حوالے تو لاکھوں شاید کوئی بندہ بیان کر سکے، لیکن صوفیاء کی کیفیت کو بھی بیان کرے گا، لیکن وہ اس نے پڑھی ہوں گی، وہ اپنی کیفیات اور اس کے قلب پر وارد ہونے والے علم کی وہ چاشنی کیا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتا۔ اور یہی سیدنا رسول شاہ صاحب حاقی نے فرمایا تھا کہ عاشق رسول صرف ناروں سے نہیں بن سکتا بندہ، کوئی کامل مرشد کے اپنے آپ کو حوالے کر کے اس کے سپرد کر دے، وہ پھر ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ کے ذریعے اپنے نفس کو ختم کر کے لگام ڈال کے، جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے تو مرشد کے قدموں پر گرا دے، اور مرشد کامل اسے رسول پاک کے قدموں میں بجا کر بٹھا دے، اور رسول پاک پھر آگے خدا سے واصل کر دیں، تو وہ نور محمدی اور نور الہ کو جو دیکھتا ہے وہ دراصل حقیقی عاشق ہوتا ہے۔ تو اس طرح پہ ان کا فیضان کرم آج تک جاری و ساری ہے، اور اسی فیضان کا ہدیہ شکر، ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ ہم ولاگ کر رہے ہیں، تاکہ ان کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور جو انہیں نظر کرم سیدنا رسول شاہ حاقی نے فرمائی اس کا صلہ تو ناچیز نہیں دے سکتا، لیکن کاوش اتنا میں ضرور کروں گا کہ ان کے نظریات، افکار اور ان کا اعلیٰ کردار آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ آپ کو پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کی سوجھ بوجھ ہو جائے۔ بس یہ کام ہو گیا تو پھر ناچیز حقیر کی یہ کاوش اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول و منظور ہو گئی، اور ایک بھی کاوش ہو گئی تو پھر بات بن جائے۔ تو رنگ فقراء میں ہمارا موضوع سیدنا رسول شاہ حاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، جو کچھ میں نے کمالات ان میں دیکھے۔ زمانہ طالب علمی میں ایک بزرگ ایک میگزین میں ان کا میں نے ناچیز نے ان کی کشف و کرامات کا احوال دیکھا۔ وہ تھے سیدنا طاہر اللہ الدین گیلانی البغدادی۔ تو پڑھا کہ ان کی ایک ملک کا بہت بڑا اسٹرانومسٹ تھا، وہ کوئی آسٹرانومی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، تو ان کے کچھ مریدین وہاں انہیں کوئٹہ یا کراچی میں کالبن ان کا تھا لے گئے، تو انہیں کہا کہ ادھر میرے شیخ ہیں، میں ان سے ملنا ہے، آپ کو بھی ملواتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ تو جب وہ مشہور آسٹرانومی کے پروفیسر ملے تو انہوں نے خود ہی اسٹرانومی پر بات کی، تو وہ سائنسدان جو تھے وہ سمجھ گئے، اور جو عقدہ اور نکتہ وہ سمجھنے کے قاصر تھے وہ ایک کامل ولی کی گفتگو نے سمجھا گئے۔ تو ناچیز بھی جب میں حقیر جناب سیدنا رسول شاہ حاقی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، ان کا ایک چہرہ انور دیکھا، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتی ہیں وہ آگے آ جائیں، تو انہوں نے جب مجھے انتہائی اپنے قریب کیا، میں نے پاؤں دبانا شروع کیے، تو میں تو خوف زدہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کی شخصیت اور مجھ عقیل سا جو بندہ کیسے ان کے قریب ہوگا۔ تو کوئی 1 فٹ
دور ان کا چہرہ انور ہوگا، یہاں تک میرا چہرہ پہنچ گیا ان کے پاس۔ تو انہوں نے اسٹرانو، اور میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بزرگ تو اسٹرانومی جانتے تھے، اور یہ بھی اس بلند پایا بزرگ ہیں پرواز ان کی، جنہوں نے وہ پیاس جو سینے میں لگی تھی، کہا کہ میں حسن مصطفیٰ دکھا کر پیاس بجھا دیتا ہوں، قریب آ جاؤ۔ تو میں اتنا خوش تھا ناچیز، تو میں نے سوچا مجھے ناچیز کو کہ کیا یہ اسٹرانومی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ وہ رمضان المبارک کے بعد وہ کھانا کھا رہے تھے دربار شریف میں ہی بیٹھ کر، تو انہوں نے اپالو 11، اپالو 2، اپالو 3، اپالو 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، انہوں نے وہ جو امریکہ نے راکٹ چاند پر بھیجے، اپالو 1 سے لے کر اپالو 11 تک کا سارا وہ سائنسی راز انہوں نے بیان کر دیا۔ اس میں تھوڑا بہت میں بھی فزکس پڑھا تھا، اور اپالو 11 کے بارے میں ان کالجوں میں، تو وہ نے صرف اپالو 1 سے لے کر اپالو 11 تک ان راکٹوں کا سفر اور ان کی ناکامی کی وجوہات اور اپالو 11 کی کامیابی کا راز جو ہے وہ بیان کیا۔ فرمانے لگے وہ رابطے میں تھا، وہ 11 نمبر والا رابطے میں تھا۔ فرمانے لگے جو مقصد کے لیے آئی اور رابطے میں رہنا ہے میرے سے، روزانہ آ کر میرا چہرہ انور دیکھنا ہے، جب دربار کو لے آ کر بیٹھ جانا ہے۔ ان کا آپ تو گجرات سے آئے، روز نہیں آ سکتے، ان کا پھر تیسرے دن آ کر بیٹھنا ہے، پھر کہا نہیں آ سکتے، ہفتے بعد، 15 بعد، مہینے کے بعد لازم آ کر میرے چہرہ انور کو دیکھنا ہے۔ جب میرے چہرے کو دیکھنا تم مکمل ہو جائے گا تو پھر تم چہرہ مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے قابل ہو۔ تو کئی وہ رابطہ تھا دراصل۔ تو پہلو 11 کا رابطہ جو ہے وہ مرکز کنٹرول سے قائم رہا۔ اپالو 1، اپالو 2، ان کا رابطہ ٹوٹ گیا، وہ منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ تو فرمایا بالکل، میں تو 150 سال اس انتظار میں تھا کوئی طالب صادق آئے مجھ سے یہ سوال کرے کہ مجھے بارگاہ محمدی اور خدا میں بچائے، اور میں اس کو بچا دوں۔ تم آ گئے ہو انشاءاللہ، اور میرے آگے بولنا نہیں۔ اور بعد میں جب یہ سارے رازوں سے آگاہ ہوا، تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموشی اور ادب کا تقاضا، ویسا ہی نائب رسول کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو میرے آگے یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، تم نے اپنی زبان کو بند رکھا ہے، راز پا گئے ہو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ وہ تمہارا مقصد میں ایسا پورا کروں گا کہ رہتی دنیا تک تمہیں وہ منظر یاد رہے گا۔ یقین جانی آج تک وہ منظر میری نگاہوں سے گزرے نہیں، ہٹے نہیں۔ ان کی باتیں لکھی نہیں، لیکن ایک ایک بات دل پر نقش ہو گئی، اور وہی میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اور وہ رمضان المبارک ہی تھا، رمضان ہی کا مہینہ تھا جب ہم ادھر گئے۔ تو یہ، اور پھر ان کا جاتی دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹے محمود الحسن شاہ تمہیں سنبھالیں، اور وہ مجھ سے بڑے فقیر ہوں گے۔ پھر انہوں نے سنبھالا، اور پھر ایک ایک راز سے اسرار و رموز جو روحانیت کے ہیں وہ دکھائے، سمجھائے، آج کر وہ دکھا رہے ہیں۔ اور انہی مشاہدات کو مد نظر رکھ کر ناچیز حقیر فقیر کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقی اور سچی بات پہنچے۔
دنیا میں زندگی میں ہم ایک بار آئے ہیں، دوبارہ نہیں آنا، اور کسی ایسے صرف کتابی صوفی کے تھے چڑھ گئے نوجوان تو ساری عمر تو وہ لگا دیں گے، شاید کتابی صوفی تو ان نوجوانوں سے فائدہ اٹھا کر کہیں پہنچ جائے، لیکن نوجوان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میری بات راز ہے، یہ آپ سمجھ جائیں۔ اگر اس دنیا میں کمال روحانیت میں آپ چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب مخدوم محمود مسوار کلندر، جو وجود تصوف ہے اور مرد راداں ہیں، کلندر ہیں۔ اور جو میں کلندریت کے بارے میں جانا 30 سالوں میں وہ یہ ہے کہ کلندر اللہ کا رازداں ہوتا ہے۔ اور جو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، کلندرے مو کرامات جہاں بھی نیت ز مانگ نگاہ کیمیا چیمی جوئی، کہ کلندر خدا تک پہنچا ہوا تو ہیتی بزرگ ہوتا ہے، وہ وحدت کا ترجمان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات اس کو سونپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے فقہ کے امام جناب ابو حنیفہ علیہ رحمت نے لکھے ہیں، اور کہ خدا عرش پر، فرشتوں سے زمین پر، مصطفیٰ کریم اور اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے ولیوں کے ذریعے جو ہے اختیارات اللہ نے سونپتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور سے وہ مخلوق خلا کے مسائل اور بیماریوں کا حل نکالتے ہیں۔ اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ہر نفسیاتی مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ اگر کوئی ان کی تعلیمات سے آگاہ ہو تو تمام نفسیاتی انسانی بیماریوں کا حل پیش کیا جا چکا ہے، اور مولانا رومی نے پیش کیا ہے، اور جناب مخدوم محمود مسوار پیش فرما رہے۔ تو یہ نہیں کہ بابا جی نے جو فرمایا کہ خاص قسم کی پکڑی باندھ لینا، لباس پہن لینا اور عبادات کر لینا، اور رسول پاک کا زبان پر وطر رکھنے سے تو کوئی صوفی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر کسوں کے جہاں میں، اسے کیا خبر ہے کیا ہے راہ و رسم شبازی۔ وہ بندہ جو صوفی جو وجود تصوف کے پاس بیٹھا ہی نہیں، وہ کتابوں میں گم ہو کر اپنے آپ کو صوفی سمجھ رہا ہے، تو حضرت علامہ اقبال نے کہا وہ فریب کھا چکا ہے، وہ شیطان کے فریب میں ہے۔ ایسے ہی جیسے شاہین کا کوئی بچہ ہو اور گدھ کے نیچے انڈا رکھا جائے اور گدھ بچہ نکال دے تو وہ تو سمجھے گا میری ماں گدھ ہے، اس نے مردار کھانا ہے، اس کی پروار گھچی ہے، اسے پتہ نہیں کہ شبات کی کیا پرواز ہے، اسے یہ خبر نہیں وہ مردار تو کھاتا نہیں، اور وہ غلامی میں نہیں رہتا، آزاد رہتا ہے، اور ہمیشہ اچلی فضاؤں میں وہ پرواز کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، وہ لوگ جو کسی وجود تصوف کو اخذ نہ کر سکے، وہ بیان میں دو، تحریر میں، تقریر میں، شعلہ بیانی میں تو وہ دلوں کو مو لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس تاثیر نہیں ہوتی، وہ خدا کے نائب نہیں بنتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب نہیں ہوتے۔ یہ بارہا کا ہمارا تجربہ ہے، ہم بہت بڑے علماء کے پیچھے بھاگے، شعلہ بیانوں کے پیچھے گئے، بڑے بڑے حضور پاک کی غلامی کے نعرے لگانے والوں کے پاس پہنچے، لیکن جب سیدنا رسول شاہ حقی کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے حقیقت سے آشنا کیا، اور ان تو یقین جانو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ ہم سمجھتے کیا ہے اور یہ لوگ کیا ہے۔ تو یاد رکھ لو، ہر دور ایسے لوگ کتابی لوگ کہیں گے، جو دل کے اندھے لوگ، وہ لوگ جو وجود تصوف نہیں، ان کی زبان پر رٹ یہ ہوگی کہ آج کوئی بندہ نہیں، آج کوئی بندہ نہیں، بس بندہ ختم ہو گیا، بندہ کوئی نہیں۔ تو جناب
مخدوم محمود نسوار و جناب رسول شاہ نے فرمایا کہ قیامت تک بندہ موجود ہے، میں خانہ کھلا ہے، لیکن لوگوں نے فقر کی حضرت علامہ اقبال میں کہا توفیق ہے تو خدا سے مانگ فقیری، فقر ہے فقر محمدی ہے اصل فقیری، تو بعد کتابوں کا ہمیں انبار نہیں چاہیے، ہزار خوف ہوں زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق، کرند ریم و کرامات جہاں بینی اس، زمانگ نگاہ کیمیا چیمی جوئی۔ تو آئیے، کون کہتا ہے کہ میں نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ بندہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے بندہ ختم ہو گیا بس تیری کتابیں ہی پڑھ لو؟ نہیں، کتابوں کا جھانسا دینے والوں، تمہاری حقیقت سے ہمیں رسول شاہ حقی نے آگاہ کر چکا ہے۔ ہم اہل بیت طہار کے عظیم کلندر کے قدموں میں سر رکھ کر قلم میں حق کا مشاہدہ کر چکے، اور اس مشاہدے میں ان سب نام نہاد صوفیوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ ہم نے جو دیکھا کہ سیدنا رسول شاہ حقی کی زبان سے جو نکلا ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو جناب مخدوم محمود نسوار کی زبان سے نکلا وہ پورا ہوتے میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ مرد کامل وہ ہوتا ہے جو کہے اللہ کر دے، اور یہ بات دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی تعلق سے اسے نیابت و خلافت حاصل ہے، اور وہ علم کا سمندر ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بیان مشرق میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ کلندر کو کسی مکتبہ کسی مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کتابوں کے انبار نہیں وہ پڑھتا، اس کے دل میں ذات خدا بندی موجود ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت اپنے قلب پر رکھتا ہے، قلب اس کا تشریح کر دیتا ہے، اور وہ اس میں علم علی المرتضیٰ کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ کامل جناب مخدوم محمود نسوار کے پاس اور جناب سیدنا رسول شاہ حقی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس علم علی المرتضیٰ تھا، اس علم سے ہی ہمیں خیرات مل رہی ہے، اور ہم شیطان کی فریب کاریوں اور نام نہاد کتابی صوفیوں کے مکر و فریب اور دجل سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جناب رسول شاہ حقی اور جناب مخدوم محمود نسوار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر صحیح فقر محمدی کے حصول اور پھر دلی روحانی قلبی سکون میسر ہو۔